اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اسلام استغراق والا ہوتا ہے. مفرد جس طرح اسلام استغراق تعدد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح مفرد اور نکرہ ہو تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ تعدد پر دلالت کرتا ہے. اب اگر وہ نکرہ منفیہ ہوگا تو ہر فرد سے نفی کرے گا، ہر فرد سے نفی کرے گا. جسے لا رجلا فی الدار، لا رجلا یہ نکرہ ہے رجلا اور تحت نفی ہے مفرد ہے. اب یہ ہر فرد سے اس کی نفی کر دے گا، واحد کو بھی خارج کر دے گا، گھر میں نہیں تثنیہ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر، جمع بھی خارج ہوگا. یعنی یہ سب واحد کو بھی خارج کرے گا، تثنیہ جمع سب کو خارج کر دے گا. لیکن جو تثنیہ کا جو رہتا ہے یا جمع کا جو رہتا ہے، وہ جمع اور تثنیہ وہ یہ چیز پر دلالت نہیں کرتے، وہ تعدد پر دلالت نہیں کرتے. لا رجال فی الدار یا لا رجلان فی الدار، یہ کہنا اس وقت صحیح ہوگا گھر میں اگر ایک مرد بھی ہے تو صحیح کیا ہے، یہ اس کی ایک کی نفی نہیں کریں گے. تثنیہ ہونا یہ ایک کی نفی نہیں کرے گا، رجال جمع لانا یہ ایک کی نفی نہیں کرے گا. لیکن لا رجلا کہنا یہ ہر ایک کی نفی کر دے گا، تثنیہ اور جمع کی. تو یہی کہا انہوں نے کہ مفرد کا جو استغراق ہے وہ سب کو شامل ہوا کرتا ہے. جس طرح الف لام استغراق سب کو شامل ہوتا ہے، ایسی مفرد بھی نکرہ وہ بھی سب کو شامل ہوا کرتا ہے. لیکن جمع نکرہ یا تثنیہ نکرہ یہ سب کو شامل نہیں ہوتا. ہاں جو ہے معرفہ ہو اور جمع ہو، معرفہ جمع ہو تو اس کا بھی یہ پھر یہ قاعدہ آتا ہے کہ معرفہ جمع بھی اس کا بھی وہ بھی تمام کو شامل ہوا کرتا ہے. معرفہ جمع کے اندر یہ صورت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سب کو شامل ہوتا ہے، لیکن نکرہ ہو اور جمع ہو یا تثنیہ ہو وہ سب کو شامل نہیں ہوا کرتا. یہ جو ہے مفرد کی یہاں مثال دی کہ مفرد جو ہے، مفرد کا طریقہ تو یہی ہے کہ وہ نکرہ ہو تو ہر فرد کی نفی کرتا ہے. لیکن تثنیہ اگر اس طرح ہو یا جمع ہو وہ اس طرح نہیں کرتا. لیکن معرفہ جو ہو جمع ہو، معرفہ جمع ہو تو اس کا بھی بالکل وہی قاعدہ ہے جس طرح نکرہ کا ہے کہ نکرہ جس طرح ہر فرد کے لیے ثبوت یا تو کرے گا یا نفی کرے گا، نفی داخل ہے. اسی طرح معرفہ جمع ہو تو وہ بھی ایسی استغراق کے لیے آتا ہے. ہاں لا رجل فی الدار یہ ترجمہ یہی ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی مرد نہیں، جن سے رجل کی نفی کر دے گا. ہاں تو اس کا اس طور میں ترجمہ جو ہے وہ جمع کے طور پر تو ہوگا، افراد کے مجموعے کے طور پر تو نفی کرے گا. افراد کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجموعہ طور پر ثابت نہیں ہے، اگرچہ بعض طور پر ثابت ہے، پورے طور پہ ہر فرد کی نفی نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ مجموعہ افراد جو ہے سارے ہم نے کہہ دیا کہ مجموعہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے بعض نے کیا ہو. جیسے کہا اذ قالت الملائکۃ سارے جو ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب وہاں پر یہ احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ الملائکہ میں سارے فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو، بعض نے کیا ہو سجدہ تو اس کے اوپر حکم لگا دیا گیا. پھر اس کے بعد آیا کلہم سب نے سجدہ کیا. ہو سکتا ہے پھر الگ الگ نے کیا ہو، سب نے کیا ہو، چلو پھر کہا نہیں اجمعون سب نے ساتھ سجدہ کیا، احتمال ختم کرنے کے لیے. تو مجموعہ جو ہوتا ہے مجموعے میں ہر فرد کی نفی نہیں ہوتی ہے. مجموعے میں ایسا ہوتا ہے کہ پورے کی نفی مجموعی طور پر پورے کی نفی ہو جاتی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعد آ گئے ہوں، یہ ہوتا ہے. تو یہ لا رجال فی الدار کہنے میں ہو سکتا ہے کہ ہاں مجموعی طور پر تو نفی ہو گئی ہو لیکن کسی ایک فرد کا ثبوت ہو جائے وہاں. گھر میں مرد نہیں ہے، گھر میں مرد نہیں ہے. اب یہ مرد نہیں ہے تو پورا کوئی ایک مرد نہیں، یہ نہیں کہیں گے. اب مرد نہیں ہے مجموعی طور پر نہیں ہے، کوئی ایک فرد ہو جائے اس میں. معرفہ کی جو کریں گے تو وہاں پر معرفہ لائیں گے تو اس کو وہاں پر اس صورت میں جو ہے اب وہ معنی ہر فرد کی نفی کا لے سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے
معرفہ کی صورت میں لیں گے، معرفہ کی صورت میں ہی لیتے ہیں اسے، نکرہ کی صورت میں نہیں لیں گے اس کا۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ اس کی جو مثالیں مختصر معنی میں مذکور ہیں۔ معرفہ بنا دیں گے تو معرفہ کے ہر فرد کی لے سکتے ہیں۔ آگے مثال آ بھی رہی ہے اس کی، آگے مثال آ رہی ہے کہ اسے ہر فرد کی نفی، ہر فرد کا ثبوت لے سکتے ہیں۔ جیسے وَإِسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ أَشْمَلُ بِدَلِيلِ صِحَةٍ لَا رِجَالَ فِي الدَّارِ، اور مفرد کا استغراق یہ زیادہ شامل ہوتا ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لا رجالہ فی الدار کہنا یہ صحیح ہے جبکہ گھر میں کوئی ایک مرد ہو یا دو مرد ہو گیا نہیں؟ لا دونا لا رجل، لا رجولہ کہنا یہ ہو گیا نہیں؟ لا رجولہ کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اتنی شارٹ عبارت میں انہوں نے اتنا بیان کر دیا کہ لا رجولہ ہر ایک کی نفی کر دے گا۔ اب یہاں سے جو بیان کیا کہ مفرد جو ہوتا ہے وہ واحد پہ دلالت کرتا ہے، وحدت کا اس کے اندر معنی ہوتا ہے وحدت کا، اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ الف لام داخل کر دیا۔ الف لام داخل کرتے ہیں کہ وہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے، استغراق کا الف لام تعدد پہ دلالت کرتا ہے، اور مفرد جو ہے وحدت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اب ایک ہی چیز کیا ہو گئی؟ واحد بھی ہو گئی، ایک ہی چیز کیا ہو گئی؟ جمع بھی ہو گئی، تعدد لازم آیا، تو یہ تو منافات ہو گئی۔ واحد الگ چیز ہے اور تعدد الگ چیز ہے۔ تو آپ نے کہا جیسے الرجل ہے، رجل ایک نکرہ پہ دلالت کرا وحدت پر، آپ نے اس کو الرجل کر دیا، ابھی الف لام استغراق کا داخل کر دیا، تو یہی کس پہ دلالت کرنے لگا؟ تعدد پر۔ تو ایک ہی چیز کا واحد ہونا بھی لازم آیا، ایک ہی چیز کا متعدد ہونا لازم آیا، تو اور جبکہ ان کے درمیان کیا ہے؟ منافات ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جب ہم اس پر الف لام داخل کرتے ہیں کوئی بھی نکرہ وغیرہ پہ، تو وہاں پر الف لام داخل ہونے سے اسے وحدت کے معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے، وحدت کے معنی سے۔ جیسے کہ جب کسی واحد کو تسنیہ بنایا جائے، جمع بنایا جائے، تو وہاں وحدت کا معنی مراد نہیں ہوتا، وہاں پر جمع کا معنی مراد ہوتا ہے، جمع بولا جاتا ہے۔ تو ایسے یہاں پر جب رجل پہ الرجل ہم نے کہہ دیا تو وہاں پر الف لام استغراق کا داخل کیا، تو ہم وہاں جو وحدت کا معنی تھا وہ خالی کر لیا، تعدد کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ تسلیمی جواب ہو گیا، یہ تسلیمی جواب ہوا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہاں یہ وحدت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن وحدت کا معنی اس وقت ہوگا جبکہ الف لام اس پر داخل نہ ہو، الف لام داخل ہونے سے یہ وحدت کے معنی سے خارج ہو جاتا ہے۔ امتناعی جواب اس کا یہ ہوتا ہے امتناعی جواب اس طور پر ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے ہر فرد سے نفی، ایک ہے ہر فرد کے ضمن میں شامل ہونا، اور ایک ہوتا ہے مجموع افراد۔ جب ہم نے اس پر الف لام داخل کیا تو اب ایسی صورت میں یہاں ہر فرد الگ الگ مراد ہوگا، ہر فرد الگ الگ مراد ہوگا، یہاں پر یہ مجموع مراد نہیں ہوگا۔ ایک فرد الگ مراد ہے تو اس کے ساتھ دوسرا فرد شامل نہیں ہوگا، دوسرا فرد شامل نہیں ہوگا، دوسرا فرد شامل ہوتا تو وہ مجموع افراد مراد ہوتے وہاں پر۔ اسی وجہ سے الرجل کے ساتھ العاقلون یہ اس کی صفت نہیں لا سکتے، الرجل کے ساتھ العاقلون صفت یہ جمع کی نہیں لا سکتے کہ یہاں پر الرجل سے مراد ہر فرد الگ الگ مراد ہے۔ اب اس کی صفت لائیں گے تو الرجل العاقل لائیں گے، ہر فرد الگ الگ مراد ہے۔ جب ہر فرد الگ الگ مراد ہے تو پھر وہ صحیح ہے، پھر ہم نے وحدت کا معنی یہاں الگ الگ طور پر مراد ہوگا۔ افراد کا مجموعہ اگر مراد ہوتا تو الرجل العاقلون یہ صفت لا سکتے تھے اس کی، کہ اب یہ مانتے کہ الرجل سے مراد یہ مجموعہ افراد مراد لے لیا ہم نے، اور اس کی جمع مجموعہ افراد مراد لے کر کے ہم نے اس کی صفت العاقلون جمع لے کر آئیں، سمجھا نہیں؟ ولا تنافی بین الاستغراقی و افراد الاسم، اور الف لام استغراقی اور اسم مفرد کے مفرد ہونے کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ لأن الحرف انما يدخل علیہ، اس لیے کہ وہ حرف جب اس پر داخل ہوتا ہے مجردا عن معنی الوحدت تو وحدت کے معنی سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ ایک ہو گیا وَلِأَنَّهُ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْدٍ، اور اس لیے کہ یہ الف لام داخل ہونے سے اب ہر فرد کے معنی میں ہوتا ہے، لا مجموع الافراد افراد کے مجموع کے معنی میں نہیں ہوتا۔ وَلِهَذَا امْتَنَعَ وَصْفُ بِنَعْتِ الْجَمْعِ، اسی وجہ سے اس کی صفت جمع کی صفت کے طور پر لانا ممتنع ہے، اسی وجہ سے اس کی صفت
جمع کی صفت کے طور پر لانا ممتنع ہے. جمع کی صفت کے طور پر لانا صحیح ہوگا جبکہ مجموعہ افراد کے معنی میں ہو. جیسے کہ ہم الرجل بولے اور العاقلون بولیں, مجموعہ افراد بولیں کہ یہاں عقل مند مراد, اس سے یہ کہ جمعیت کا معنی پیدا ادا کریں اس کے اندر. تو اب اسی اعتبار سے جمعیت کا معنی پیدا کریں گے تعدد کا, تو تعدد کے اعتبار سے اس کی جمع لا سکتے ہیں, مجموعہ افراد مراد ہو. لیکن ہم یہاں پر وحدت مراد لیں, ہر فرد عاقل ہے, ہر مرد عاقل ہے, تو اب یہاں پر اس کی صفت کون سی لائیں گے؟ گویا کہ ہر فرد الگ الگ طور پر عقل مند بنے گا, ایک کے ساتھ دوسرا شامل یہاں پر نہیں ہوگا. اور جب ایسا ہوگا تو واحد کی صفت واحد آتی ہے. ہو گیا نہیں؟ چلیں, یہ اتنے ہو گئے مضاف معرفہ لانا. معرفہ لانے کے طریقے بیان کیے. مضاف معرب بن کیا لانا, اسم اشارہ کے لانا, معرب باللام لانا, ضمیر کے ذریعے لانا, اور علم کی صورت میں لانا, موصول کی صورت میں لانا. آپ بیان کر رہے ہیں بالاضافت. مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اضافت کی صورت میں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدے بیان کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اختصار کا آسان طریقہ یہ, سب سے اختصار کا طریقہ یہ, آپ اضافت نہ کریں اور اضافت نہ کر کے ہر ایک کے نام لیں. ایک تو یہ کہ یا تو جمع کرنا محال ہوتا ہے, کہا کہ اہل حق نے اتفاق کیا, اہل الحق کی اتفاق اعلیٰ کدا, اتفاق اہل الحق اعلیٰ کدا, اہل حق نے اس بات پر اتفاق کیا, اہل کی اضافت کر دی حق کی طرف, اہل حق نے اتفاق کیا. اب بتائیے اہل حق ہم ڈھونڈیں پوری دنیا کے اندر اور نہ اضافت کریں اور ہر ایک کا اہل حق مراد لیتے رہیں, فلاں بھی اہل حق ہے, فلاں بھی اہل حق ہے, فلاں بھی اہل حق ہے, زندگی ختم ہو جائے گی, اہل حق ہی شمار نہیں ہوں گے, محال کے درجے ہو جائے گا. لیکن ہم نے اہل الحق میں سب کو جمع کر دیا, جو بھی حق والا ہوگا اس میں شامل ہوتا جائے گا. اہل کی اضافت حق کی طرف کر دی تو اختصار کا طریقہ ہو گیا. ہر ایک کا نام لیتے, ناگپور میں ڈھونڈتے رہتے تو اہل حق کی بہت وعدہ ہو جائے, ہے نہیں؟ یا جمع کرنا محال نہ متعذر ہو, جیسے کہا جائے جمع الامیر اہل البلد, اہل بلد کو جمع کیا امیر نے, اہل البلد نہ کریں, ہر ایک کا نام لیتے جائیں. جمع الامیر فلاں خان, جمع الامیر فلاں صاحب, جمع الامیر فلاں صاحب, سب کے نام لیتے ہیں, تھک جائیں کرتے کرتے متاثر ہو جائے. لیکن اہل البلد کہہ گئے, ہم نے اضافت کر دی, سب جمع ہو گئے, اختصار ہو گیا. یہ ہو گیا اختصار کا طریقہ. یہ کہ اضافت کے ذریعے کیا جاتا ہے, معرفہ لایا جاتا ہے. لأن اکثر طریقے, اس لیے کہ یہ اختصار کا طریقہ یہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ہوایا مار رقب الیمائینا مسید جنیب و جسمانی بمکہ موسفن. ہوایا مار رقب الیمائین, یہ ہوایا جو ہے یہ الذی یمیل الیہ قلبی, یہ ہوایا مختصر ہے الذی یمیل الیہ قلبی کا, یا الذی احواہ کا مختصر ہے, یعنی میں جس سے محبت کرتا ہوں, یا الذی یمیل الیہ قلبی, جس کی طرح میرا دل مائل ہوتا ہے. شاعر یہ ہے جعفر بن علوہ, یہ ہے ایک شاعر ہے, ایک قبیلے کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا اپنے محبوب کے ساتھ, اور اسی قبیلے میں اس نے جو ہے کسی آدمی کو قتل کر دیا. قتل کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کر کے قید میں بند کر لیا گیا. اب وہ جو یمنی جو سوار تھے, یمانین جو ہے یمنی کی جمع, یمان کی جمع یمانین, یمنی جو سوار تھے انہوں نے اس کو تو قید کر دیا. جو اس کا محبوب تھا اس کو اپنے ساتھ تابع فرمان ہو کر کے لے جانے لگے وہاں پر یمن کی طرف. اب یہ انسان جو ہے قید میں ہے, قید میں انسان زیادہ کلام کرے گا تب تک تو اس کا سوار جو ہے کوچ کر جائے گا, سن نہیں پائے گا. یہاں پر یہ اس نے کیا کہا, ہوایا مار رقب یمائین, میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ مسعد جا رہا ہے جنیب و جسمانی بمکہ, تابع فرمان ہو کر اس حال میں کہ میرا جسم مکہ کے اندر قید ہے. جسمانی مکہ موسیٰ کو, میرا جسم مکہ کے اندر قید ہے. تو یہاں قید کی حالت میں یا انسان طبیعت, جب وہ انسان کی طبیعت خراب ہو انسان اختصار کلام کرتا ہے. اب یہاں پر ہوایا جو اس نے کہا ہوا کی اضافت کی یا کی طرف میرا محبوب, جبکہ اس کو کہنا چاہیے تھا الذی احواہ یا الذی امیل الیہ قلبی. تو یہاں پر یہ انہیں اختصار کیا کہ موقع ایسا ہے کہ یہاں پر اختصار کیا جائے, ورنہ یہ کلام طویل بولے گا تو اس وقت تک وہ چلے جائیں گے. تو ہوایا یہ مختصر ہے کس کے مقابلے میں, الذی احواہ الیہ, ہوایا میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے. او لتضمنها تعظیما لشان المضاف الیہ او المضاف او غیرہما, یا
اضافت کو استعمال کیا جاتا ہے، مضاف الیہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے اضافت کی صورت میں، یا تو مضاف الیہ کی شان بڑھانا مقصود ہوتا ہے لتضمنھا، یا تو اس وجہ پر لایا جاتا ہے کہ مضاف الیہ کی عظمت و شان کو بڑھانے کے لیے، یا مضاف کی شان کو بڑھانے کے لیے، او غیرہما، یا مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کسی اور کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مضاف الیہ کی شان بڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے کہ کہا جائے عبدی حضرا، کیا ہے؟ میرا غلام حاضر ہوا، میرا غلام۔ تو یہاں پر جو ہے مضاف الیہ کی تعظیم مقصود ہے کہ میں جو ہوں صاحب العبد ہوں، کیا ہوں؟ میرے پاس نوکر و چاکر ہیں، میں اتنا بڑا رئیس آدمی ہوں کہ نوکر و چاکر رکھتا ہوں۔ تو کس کی جو ہوئی تعظیم ہوئی؟ مضاف الیہ کی تعظیم ہوئی۔ مضاف الیہ میں اس طرح ہوں کہ غلام والا آدمی ہوں، ہے نہیں؟ عبدی، تو یا کیا ہوئی؟ عبد، یا کی جا گیا مضاف الیہ کی تعظیم یہاں پر ہوئی۔ یا جو مضاف کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے عبد الخلیفۃ رکیبا، بادشاہ کا غلام سوار ہوا۔ کون سوار ہوا؟ بادشاہ کا غلام سوار ہوا، اگرچہ وہ اتنا اچھا ممتاز نہیں تھا، لیکن اضافت کر دی ہے اس کی طرف، خلیفہ کا غلام ہے۔ خلیفہ معزز ہے تو غلام بھی کیا ہے؟ معزز ہے۔ تحقیر نہیں ہے، غلام کی تحقیر نہیں ہے، یہاں میری تعظیم ہے، غلام کی تھوڑی کہہ رہا ہے، میرا غلام حاضر، اپنی مسند مضاف الیہ کی تعظیم مقصود آ رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ عبد الخلیفۃ رکیبا، خلیفہ کا غلام سوار ہوا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ مسند کی تعظیم مقصود ہے کہ ایسا ہے کہ وہ بادشاہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ کا غلام ہے، تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ نہیں کسی کو کہا جائے کس کے غلام، ارے میں فلاں کے یہاں نوکری کرتا ہوں، کس کا غلام ہوں؟ فلاں کے ہوں، تو وہ بھی صحیح کر کے چلتا ہے نہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ فلاں کا کیا ہے؟ باڈی گارڈ ہے نہیں، تو اس کی بھی لوگ تعظیم کرتے ہیں، تھوڑا ہمارا بھی پہنچا دو وظیفہ کچھ تھوڑا، ہے نہیں؟ فلاں پیر صاحب کا جو ہے یہ گاڑی چلاتا ہے فلاں، ارے پتہ نہیں، تو اس کی بھی عزت ہوتی ہے نہیں؟ کہیں بھی جائے گا تو اس کو بھی پوچھتے ہیں لوگ، تو اس کی وجہ، ان کی وجہ سے ممتاز یہ ہوگا، یا اس کے شامل ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ اضافت کے تضمنی ضمیر دینے نا، تضمنی اضافت کے شامل ہونے کی وجہ سے، اس طور پر کہ وہ مضاف الیہ کی شان و عظمت کے طور پر، یا جو ہوگی ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، جیسے کہا جائے عبد السلطانی اندی، بادشاہ کا غلام میرے پاس ہے نہیں؟ تو بادشاہ کا غلام میرے پاس ہے، جب وہ خود قابل تعظیم ہے تو میری تعظیم مقصود ہے یہاں پر، کیوں کہ یہاں پر میں کچھ ہوں تو ابھی تو آتا ہے میرے پاس، ورنہ حقیر آدمی کے پاس بادشاہ کا غلام کیسے آئے گا؟ تو بادشاہ کا غلام میرے پاس ہے۔ یا کہیں گے کہ فلاں صاحب کا جو ہے باڈی گارڈ ہمارے پاس ہے، تو وہ بھی جو ہے یہاں پر کیا ہوئی؟ مضاف الیہ کے علاوہ دونوں کی تعظیم مقصود ہوئی ہے؟ یہ تو ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ مقصود نہیں، یہاں پر عبد السلطان یہ ایک الگ ہو گیا، اتنا ہو گیا، عبدی وہ اس کے علاوہ چیز شمار کریں، حالانکہ ہے یہاں پر بھی وہی چیز، مضاف الیہ کی صورت ہے، لیکن یہاں عبد السلطان یہ تھے اصل ہمارے، ہے مضاف الیہ، لیکن ان کے علاوہ ہے یہ ان کے علاوہ ہے یہ، ایک تو یہ عبد السلطان اندی، عبد مضاف ہے، سلطان مضاف الیہ، پھر ان کے علاوہ ایک یہ کیا ہو گیا؟ دوسری چیز ہو گئی ہے۔ اصل ہمارا فوکس جو تھا عبد السلطان کے اندر تھا۔ تو اب یہاں پر اس میں اضافت ہے، متکلم کہیں گے، متکلم کی تعظیم مقصود ہے یہاں پر، کیونکہ بادشاہ کا غلام اس کے پاس ہے۔ او تحقیراً، یا جو ہے مضاف کی تعظیم تحقیر مقصود ہو، یا مضاف الیہ کی تحقیر مقصود ہو، یا ان کے علاوہ کی تحقیر مقصود ہو، تو وہاں پر بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔
جیسے کہا جائے ولد الحجامی حاضر، ولد الحجام نائی کا لڑکا حاضر ہے، تو کس کی مقصود ہے یہاں تک تحقیر؟ لڑکے کی، ولد کی یہ تحقیر مقصود ہے۔ کون ہے یہاں پر ہے؟ یہاں حجام کا لڑکا۔ اچھا تم کس کے لڑکے ہو؟ حجام کے، تو تحقیر مقصود ہو گئی، ولد الحجام، حجام کا لڑکا، مضاف کی تحقیر مقصود ہے۔ مضاف کی وہ یہاں اتنے ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ حاضر کون ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہمیں، ولد مضاف یعنی مضاف حاضر ہے یہاں پر، تو مضاف کی تحقیر مقصود ہے یہاں پر، اور نسبت کر دی اس کی طرف تو اور مطلب یہ ہو گیا حجام کا لڑکا۔ اب جہاں اس کی جگہ کہیں گے تو وہیں تعظیم ہو جائے گی، ولد السلطان یہاں تعظیم ہو جائے گی، تو نسبت جو حجام کی طرف کری ہے تو کیا ہے، اس کی طرف نسبت کرنے سے یہ بھی کیا ہو گیا، حقیر بن گیا۔ مضاف الیہ حقیر ہے تو مضاف بھی حقیر ہو گیا، تو گویا کہ مضاف الیہ کا جو ہے بہت اثر ہے اس کے اندر۔ آپ مضاف الیہ یہاں دوسرا لیا ہے کوئی تعظیم والا، تو یہی مضاف بھی تعظیم والا بن جائے گا، ہے نہیں؟ تو مضاف کی حقارت یہاں مقصود ہے، ولد الحجام حاضر، مضاف کی کہ حجام کا لڑکا، یا مضاف الیہ کی حقارت مقصود ہوتی ہے، مضاف الیہ کی حاضم زید حاضر، زید کو شکست دینے والا حاضر ہے، زید کو شکست دینے والا یہ ہو گیا۔ مہین زید، زید کی توہین کرنے والا حاضر ہے، مضاف الیہ کی توہین ہو گئی یہاں پر، یعنی کس کی توہین کرتا ہے؟ زید کی توہین۔ اچھا تو یہاں مضاف الیہ کی توہین ہے، تحقیر ہے مقصود ہے، اس کی تو تعظیم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ خاص طور پر کیا ہے، مضاف الیہ کی توہین ہے، یہاں پر تحقیر ہے۔ حاضم زید، زید کا توہین کرنے والا، زید کو شکست دینے والا حاضر ہے، یا ان کے علاوہ کی تحقیر مقصود ہوگی، جیسے ولد الحجامی جلیس زید، حجام کا لڑکا زید کا ہم نشین ہے، حجام کا لڑکا زید کا ہم نشین ہے، تو یہاں کس کی ہوئی؟ زید کی حقارت مقصود ہوئی، تحقیر کیسے کہ یہ بھی اس کا بھی شاید پیشہ وہی ہے، تبھی تو اس کے پاس لڑکا وہ آ رہا ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے۔ حقیر آدمی حقیر کے پاس جائے گا نا، عظیم آدمی اس کے پاس کیوں آئے گا؟ تو یہ حجام کا لڑکا اس کے پاس آ رہا ہے، وہ خود جو ہے حقیر ہے، تو یہ بھی کیا ہے، حقیر ہے، اور اس کے پاس آیا، تو یہاں پر مسرد کیا ہے، ان دونوں کے علاوہ کی حقارت مقصود ہے۔ یہاں ولد الحجامی جلیس زید، حجام کا لڑکا زید کا ہم نشین ہے، تو برے راہ کیا کہتے ہیں، نہیں برے کی صحبت برا بناتی ہے نا، تو اچھا تو ہونے کا نہیں ہے، تو حجام کا لڑکا اس کے بعد آ رہا ہے، تو یہ بھی وہ بھی اسی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بھی توہین ہوئی۔ واما تنکیر ہو رہا مسند الیہ کو نکرہ لانا، مسند الیہ کو نکرہ لانا فلیل افرادیت، افرادیت کے لیے ہوتا ہے، فردیت کو بیان کرنے کے لیے، نکرہ لانا فردیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، فرد غیر معین، فرد غیر معین مراد ہوتا ہے، تنوین جو اس پر دلالت کرتی ہے وہ فرضیت پہ دعویٰ کرتی ہے اور اس سے کوئی خاص فرد مراد نہیں ہوتا، جیسے جا رجل من اقصی المدینہ یسعی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک فرعونی ان کی قوم کے ایک شخص کو پکڑے ہوا ہے اور لکڑی اور گٹھر اس کے سر پر رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے جو ہے فرعون کے جو مطبخ خانے لے چل، وہ کمزور تھا بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ بھاری تھا، تو کہا تو طاقتور ہے لے کے چل تو خود ہی۔ اس نے جو ہے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام چونکہ قوم تھا اس لیے آپ گئے، تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ یہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے کہہ رہا کہ مطبخ خانے لے کے چلو، میں نے کہا خود ہی لے کے چلے آؤ اور یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ کیوں اس پہ ظلم کر رہا ہے، تو اچھا کہا تھا لے کے جا خود چل، لیکن وہ نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کے لیے اس پہ ایک گھونسا مار دیا، اس کے گھونسے میں انتقال ہو گیا، اس کا گھونسے میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو ہے بات تو چھپ گئی، اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ اب دوسرے دن کو پھر دیکھا کہ ان کے قوم کا وہ آدمی پھر کسی دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ آج جو ہے موسیٰ علیہ السلام گئے تو آج اس کو سمجھانے کے لیے گئے، کیا معاملہ ہے، تو کبھی اس سے لڑتا ہے کبھی اس سے لڑتا ہے، تو وہ سمجھا کہ کل اسے مارا ہے آج کہیں میرا نہ مار دیں، تو وہ جو ہے اس نے ڈر گیا اور اس نے جو ہے راز ظاہر ہو گیا ان کا کہ کل جو ہے مارنے والا کون تھا پتہ نہیں چل رہا تھا،
پتہ چل گیا کہ کل جو مارا گیا ہے اس کو مارنے والے کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اب سارے میں خبر پھیل گئی, فرعون کے تک خبر پہنچ گئی کہ تمہارے جو آدمی کو مارنے والا کوئی اور نہیں ہے, تمہارا جو ہے گھر کا پرورش کردہ آدمی جن نے اس کی پرورش کی ہے وہی وہ موسیٰ ہے, انہوں نے مارا ہے تمہارا آدمی کو. اب تو ان کو قتل کے لیے لوگ جو ہے ڈھونڈنے لگے. تو ایک آدمی جو نیک تھا اس نے پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے ہیں, تو وہ وجا رجل من اقصى المدینہ ایسا, شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا, وقال ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انک من الناصحین. آپ جو ہے یہاں سے نکل جائیے, لوگ جو ہے آپ کے قتل مشورہ کر رہے ہیں, میں نصیحت کرنے والا ہوں. ولما توجہ مدین, پھر مدین چلے گا شعیب علیہ السلام کے بعد. تو یہاں یہ جا رجل من اقصى المدینہ, شہر کے کنارے سے کوئی ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے. رجل میں جو یہ تنوین نکرہ یہ فردیت غیر معین مراد ہے, کوئی ایک مرد یعنی کوئی ایک فرد جو ہے یہاں پر دوڑتا ہوا ہے. تو رجل میں یہ رجل میں جو تنوین آئی یہاں سے مراد کون ہے؟ کوئی ایک فرد غیر معین جو شہر کے آخر. رجل واحد, کوئی ایک مرد آیا, یعنی کوئی ایک مرد, فردیت کو بیان مقصود ہے. ابھی نوعیت, یا جو ہے نکرہ پہ لاتے اور اس پہ تنوین کس کے ساتھ کرنے کے لیے آتی ہے؟ نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. مسند الیہ کو نکرہ کی صورت میں لایا جاتا ہے نوع کو بیان کرنے کے لیے, جیسے کہ کہا جائے وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے, ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ میں جو تنوین ہے یہ کافروں کے ابصار, کافروں کی جو ایک نوع بیان کرنے کے لیے آیا کہ کافروں کی جو آنکھوں پر جو ہے ایک قسم کا پردہ ہے, ایک قسم کا پردہ ہے. اور وہ پردہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اندھا ہونے کا پردہ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے. حالانکہ ہر چیز دنیا کی دیکھ رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں, کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو جنگ کا ایسی کر رہے ہیں, وہ اتنی جنگیں کری انہوں نے. تو مراد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھنے کا کیا ہے؟ نہ دیکھنے کا پردہ لگا ہوا ان کے اوپر. اگر وہ صحیح کر کے دیکھ لیتے تو وہ ایمان لے آتے. اسی لیے کہہ رہا غشاوۃ علی ابصارہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ خاص قسم کو بیان کیا گیا کہ ہر قسم کا پردہ مراد نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. ایک خاص قسم کا پردہ ہے جو کہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ دیکھ پانے کا پردہ. نکرہ لانا, مسند الیہ کو نکرہ لانا تو ہے نہیں, مسند الیہ کو نکرہ لانا, تو نکرہ لایا گیا ہے. تو اب یہ نکرہ بیان کیا, نکرہ کیوں لائے؟ سارے نکرہ کے بارے میں ہے. مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے, تو نکرہ یہ غشاوۃ کو نکرہ لایا گیا بطور کیوں بتانے کے لیے؟ نوعیت کے لیے, تنوین کا نہیں. نکرہ یہ لانا جو ہے کس لیے آتا ہے؟ نوعیت کو بیان کے لیے. یا مسند الیہ کو نکرہ لانا فردیت کو بیان کرنے کے لیے. اور اسی طرح مسند الیہ کو نکرہ لانا تعظیم یا تحقیر مقصود ہوتی ہے. تعظیم او بالتعظیم او بالتحقیر, لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس عن طالب العرف حاجب. پہلے والے حاجب سے مراد حاجب عظیم ہے, اور دوسرے والے حاجب جو سے اسے مراد کیا ہے؟ تو پہلے والے نکرہ سے مراد تعظیم مراد ہے, ای مانع عظیم. تو مسند الیہ کو یا مسند الیہ کو نکرہ لایا گیا تعظیم کے لیے, دلالت کرنے کے لیے, اور مسند الیہ کو دوسری صورت میں جو لایا گیا ہے حاجب, وہاں پر حقارت بیان کرنے کے لیے. لہو حاجب, اس کے لیے ایک روکنے والا ہے, اس کے لیے ایک روکنے والا. ان کل امر, ہر ایسے کام سے جو اسے عیبدار کر دے. تو یہاں چاہے وہ بڑا, جو بڑا عیب ہو وہ بھی اس کو عیب نہیں لگا سکتا کوئی بھی. تو لہو حاجب اے حاجب عظیم, اس کے لیے ایک بڑا رکاوٹ موجود ہے, یعنی ممدوح کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے ہر ایسے کام سے جو اس کو عیبدار کرے. تو اب بڑی ایسی رکاوٹ ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس عیب آنا چاہے, چاہے وہ بڑا عیب آنا پائے یا چھوٹا عیب آنا چاہے, ہر عیب کو روکنے والی بڑی رکاوٹ اس کے لیے موجود ہے. یعنی ایسی ممدوح کی ذات ہے کہ اس پہ آپ کوئی عیب لگا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کے لیے ایک بڑی ایک رکاوٹ موجود ہے کہ جو اس کے بعد عیب آنے سے روک دیتی ہے. ولیس عن طالب العرف حاجب, اور احسان طلب کرنے, بخشش طلب کرنے والے کے لیے کوئی بھی معمولی سا بھی حاجب وہاں پر موجود. اب اس کا کیا ہوا؟ بخشش اگر کوئی طلب کرنا چاہے, احسان کرنے کے لیے, احسان لینے کے لیے آئے, اس کے بعد عطیات لینی آئے, تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی دربان, کوئی بھی روکنے والا اس کو نہیں ہے.
تو لہو حاجبن پہلے والے سے مراد حاجبن عظیم، جب اس کو کوئی برائی لگانا چاہے، کوئی عیب لگانا چاہے تو اس کو بہت سارے حاجبن عظیم، بڑا حاجب، بڑی رکاوٹ موجود ہے، کوئی اسے عیب نہیں لگا سکتا. اور جب کوئی وہ بخشش کرنے پر آئے تو دروازے کا حال ہے اس کا ایک کھلا ہوا ہے، ہر شخص آ جاتا ہے، کوئی بھی معمولی سا بھی حاجب وہاں پر نہیں ہے. تو پہلے والے میں مسند الیہ کو تعظیم کے طور پر لایا گیا، نکرہ کو بطور تعظیم حاجب، اور دوسرے والے میں اس کی تو تعظیم ہے، مسند ممدوح کی تو تعظیم ہے کہ اس کا دربار کھلا ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہے جو آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی بھی معمولی سا بھی روکنے والا نہیں ہے. ہاں لہو حاجب، لہو نہ، اس کے لیے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. ہاں دونوں آ جائیں گے اس میں، نہیں ایک ہی مثال کے اندر ہے یہ. نکرہ لا سکتے ہیں تحقیر کے لیے، الگ الگ کر دیں آپ. اس کے ایک شعر ایسا تھا، اس شعر کے اندر دونوں مثالیں دے دی انہوں نے، الگ الگ بھی لا سکتے ہیں. تعظیم کے آپ کے سامنے الگ لائیں نا مثالیں پیچھے، تحقیر کے الگ لے کے آئیں. تو یہ ایک شعر ایسا آ گیا جس کے اندر دونوں صورتیں بن رہی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں پیش کر دیا. یا جو ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا جو ہے کثرت کرنے کو. مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے، مسند الیہ کو نکرہ لانے کے لیے لایا جاتا ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ان لہ لابلا و ان لہ لغنما، اس کے پاس بے شک اس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہیں. ایبلن میں جو ایبلن جو نکرہ لایا گیا یہ کس کے لیے؟ کثرت پہ دلالت کرنے کے لیے. اے لابلا کثیرۃ، اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں. وان لہ لغنما، یہاں پر بھی نکرہ لایا گیا کثرت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے پاس بہت زیادہ بکری ہیں. ہو گیا نہیں؟ یا قلت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے قلت بیان کرنے کے لیے. ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی یہ بڑی چیز ہے. یعنی یہاں رضوان کیا ہے؟ رضوان قلیل، اللہ کی جو تھوڑی سی خوشنودی یہ بڑی چیز ہے. جنت اور اس کی ساری نعمتوں سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ انسان کو اللہ کی تھوڑی سی خوشنودی مل گئی تو دنیا مافیا سے بڑی ہے. وہ تھوڑی سی خوشنودی، اس کو جنت کا پروانہ مل جائے اسی سے. سیاق و سباق کے اعتبار سے اور موقع محل اور ترجمے کے اعتبار سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہاں پر تنویر یہ نکرہ لایا گیا تو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ نکرہ تعظیم پہ دلالت کر رہا ہے کہ تحقیر پہ دلالت کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں لفظ کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آئیں گی. جب ہم پیچھے سے ما قبل سے کہیں تعلق دیکھیں گے، یا آگے سے کہیں ملا کر دیکھیں گے، یا موقع محل دیکھیں گے، تو اس حساب سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نکرہ کس لیے آیا ہے. نکرہ تعظیم کے لیے، تحقیر کے لیے. ہو گیا؟ چلیں آگے پھر کل